دجال کس نسل سے ہوگا آج آپ کی ساتھ میں شیئر کروں گا، اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، دجال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہودیوں کو بہت بے صبری سے انتظار ہے۔ دجال جس دنیا کے سب سے بڑا اور برا فتنہ کہا گیا ہے، کیا آپ نے کبھی سوچا وہ کس نسل سے ہوگا؟ اس کا اصل نام کیا ہے؟ انسان جب دنیا کے بڑے فتنے کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کے ذہن میں مختلف سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ہم تاریخ کے کئی دور دیکھتے ہیں، کئی ظالم دیکھے، کئی انقلابات، کئی آزمائشیں، مگر ایک فتنہ ایسا ہے جس کا ذکر ہر دور، ہر قوم، ہر نبی کی تعلیمات میں کسی نہ کسی انداز میں ملتا ہے۔ اس کا نام لوگ بھول بھی جائیں مگر فتنہ اتنا بڑا ہے کہ اس کا تصور تک انسان کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ یہی وہ فتنہ ہے جس سے ہر نبی نے اپنی امت کو خبردار کیا اور جس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ وضاحت کے ساتھ بات کی تاکہ امت گمراہ نہ ہو، ڈر کر بکھر نہ جائے، بلکہ حقیقت کو پہچان کر محفوظ رہ سکے۔ احادیث میں اس کا کوئی ذاتی نام نہیں ملتا، کوئی خاندانی حوالہ نہیں، بس ایک لقب دجال، یہی اس کی پہچان ہے، یہی اس کی علامت ہے۔ اور دجال قوم یہود میں سے ہوگا اور اس کا خروج انسانیت کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش بن کر سامنے آئے گا۔ دجال اپنے فتنے کے ساتھ پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت تک کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر نہیں، اور دجال کا فتنہ صرف ظاہری نہیں ہوگا، یہ فتنہ ذہنوں، عقیدوں، کمزور ایمانوں اور دنیا کی محبت رکھنے والوں کے دلوں میں سرائیت کرے گا۔ وہ چیزوں کی حقیقت بدل کر دکھائے گا، باطل کو سچ بن کر دکھائے گا، بھوک کے مارے لوگوں کو کھانا کھلائے گا، قحط کے مارے علاقوں میں بارش برسا دے گا۔ لوگ اس کی طاقت کو دیکھ کر دھوکے میں آئیں گے، حالانکہ وہ طاقت نہیں، فتنہ ہوگا۔ وہ لوگوں کو جنت اور جہنم دکھائے گا، لیکن جو چیز جو وہ جنت کہے گا وہ اصل میں آگ ہوگی، اور وہ چیز جو جہنم بتائے گا وہ اصل میں اللہ کی رحمت ہوگی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبردار کیا کہ اس کی باتوں، اس کی ظاہری کرامتوں اور اس کی چمک دمک پر کبھی اعتماد مت کرنا۔ اور دجال کے آنے کا وقت دنیا میں انتشار اور بے چینی کا وقت ہوگا۔ لوگ ایک دوسرے پر بھروسہ کھو چکے ہوں گے، ظلم عام ہوگا، حق چھپ جائے گا اور باطل کھلے عام گھومتا پھرے گا۔ ایسے ماحول میں دجال کا نمودار ہونا بہت سے کمزور دلوں کو بہا لے جائے گا۔ وہ لوگ جو دین کو محض رسموں میں سمجھتے ہیں اور ایمان کی مضبوط بنیاد نہیں رکھتے، وہ اس کی ظاہری طاقت سے متاثر ہو جائیں گے، اور آج کا دور دجالی دور ہے۔ لیکن یہی وہ مقام ہے جہاں امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عظیم نعمت عطا کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف دجال کی نشانیاں بتائیں بلکہ اس سے فتنے کے بچنے کے طریقے بھی واضح طور پر سکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد رکھو، یہ آیات دجال کے فتنے سے حفاظت کا ذریعہ ہوں گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار دعا سکھائی کہ اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایمان، سچائی اور اللہ پہ توکل اور مضبوط عقیدہ دجال کی ہر آزمائش کے مقابلے میں انسان کو محفوظ کر دیتے ہیں، اور دجال کے فتنے سے جیت اسی کی ہوگی جس نے اپنے دل میں اللہ کی مضبوط پہچان رکھی، جس کے ایمان کی جڑیں گہری تھیں، جو حق اور باطل میں فرق پہچانتا تھا اور جس کے لیے دنیا کا فائدہ سب کچھ نہیں تھا، کیونکہ دجال کا فتنہ صرف ظاہری آزمائش نہیں بلکہ یہ ایمان کا آخری سب سے سخت امتحان ہے۔ فتنہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ نے اہل ایمان کے لیے حفاظت کے دروازے بھی کھلے رکھے ہوئے ہیں، اور یہی ہمیں سچا رستہ اختیار کرنا ہے، علم، سچائی اور یقین اور اللہ پر کامل اعتماد۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔